نحمده ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ تمام احباب مل کر محبت سے عقیدت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قال الله تبارك وتعالى في كلام مجيد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی قدر، سامعین و حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم رمضان المبارک کے بعد شوال مکرم کے پہلے جمعہ میں حاضر ہیں۔ اللہ جلہ مجدہ الکریم کا ان گنت اور بے حساب شکر کہ اس نے ہمیں یہ جمعہ بھی عطا فرمایا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کے دن کی بھی تمام فیوز و برکات ہمیں عطا فرمائے، اور جمعہ کے دن کی جو ایک مخصوص گھڑی ہے جس میں ہر دعا قبول و مقبول ہوتی ہے، وہ گھڑی ہمیں بھی عطا فرمائے، اور جب وہ گھڑی ہم پر آئے تو ہماری زبان سے خیر کے کلمات جاری ہوں۔ آمین ثم آمین۔ قرآن کریم کی جو آیت مقدسہ کی میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، یہ سورت البقرہ کی آیت نمبر 208 ہے، اور مومنین کے لیے ایک مخصوص پیغام، ایک حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور ابلیس کے نقش قدم پر مت چلو۔ اور اس کی وجہ کیا بیان فرمائی کہ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ رمضان المبارک کی مقدس ساعتیں ہم سے جدا ہو چکی ہیں۔ رمضان المبارک کا ایک بڑا تقاضا یہ بھی ہے کہ اب رمضان کے اثرات کو اپنی زندگیوں میں جاری و ساری رکھا جائے۔ یعنی بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم ذرا اپنے اوپر غور کر کے دیکھیں، کہیں ہم موسمی مسلمان تو نہیں بن گئے۔ اب مسجدیں کیا پھر سے اسی طرح سے ویران ہو جائیں گی؟ کیا تسبیحات اور قرآن شریف اسی طرح اپنے قاریوں کے اور پڑھنے والوں کے انتظار میں کیا مصلے اسی طرح سے اداس ہو جائیں گے؟ کہ مسجد کے ممبر اور محراب انتظار کرتے رہیں گے کہ کوئی نمازی مسجد میں آئے گا؟
یہ جو وتیرہ ہے، یہ جو طریقہ ہے، اس کو بدلنے کی بڑی ضرورت ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہنگامی طور پر تاخیر کے ساتھ اچانک عید کا اعلان کیا گیا، تو ہر طرف یہ بحث چھڑ گئی کہ اچانک سے عید ہو گئی، شکوک و شبہات کا شکار نظر آ رہی تھی۔ مفتیان اکرام کچھ اور کہہ رہے تھے، رویت حلال کمیٹی نے بھی بڑی تاخیر سے کچھ شہادتوں کے بل بوتے پر اعلان کیا، مطلع ابر آلود تھا، بات سمجھ سے باہر تھی، لوگ ذہنی طور پر تیار نہیں تھے، تو مختلف آراء تھیں، مختلف خیالات تھے، مختلف باتیں تھیں، مختلف سوچ تھی۔ ہم گھر میں بیٹھے بھی یہی بات کر رہے تھے کہ تیاری نہیں تھی، کیونکہ بلکہ 90% تو کیا میں کہتا ہوں 100% ہمیں یہ یقین تھا کہ صبح روزہ ہو جائے گا، تو ذہنی طور پر تو ہم روزے کی طرف مائل تھے۔ مساجد میں نماز تراویح کا بھی اہتمام کر لیا گیا تھا، معتکف حضرات بھی اعتکاف پر جمے بیٹھے تھے، تو گھر میں ہم بات کرتے تو میری والدہ محترمہ نے ایک بات کی، اور بات کرتے کرتے اسی طرح سے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ہم عید کی بات کر رہے ہیں کہ اچانک سے اعلان ہوا، اچانک سے آ گئی۔ ہم نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ موت کا اعلان بھی تو اسی طرح سے اچانک سے ہو جائے، ہم نے اس کے لیے کیا تیاری کر رہے۔ عید کا اعلان سنتے ہی حسب توفیق، حسب استطاعت، حسب طاقت کچھ دکانداروں نے بھی جا کر دکانیں کھول لی، خریداروں نے بھی بازار کا رخ کرنا شروع کر دیا اس امید پر کہ کوئی دکانیں اب کھلیں گی تو ہم تو خرید و فروخت کر لیں گے۔ عید کے لباس کو تیار کرنے کا تو ہمیں پتا ہے، لیکن جس لباس کو پہن کر ہم نے اللہ کے حضور میں حاضر ہونا ہے، اس کفن کی تیاری ہم نہیں کر رہے۔ اللہ کے حضور میں پیش ہونے کے لیے اپنے اعمال کی درستی کا راستہ ہم اختیار نہیں کرتے۔ یہ جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی، میں نے اس کو آج کے موضوع کے ساتھ تطبیق کر کے کچھ باتیں سمجھنے کی کوشش کرنی ہے اور آپ کے گوش گزار بھی کرنی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام میں صرف رمضان المبارک میں داخل نہیں ہونا، صرف اور صرف محرم میں ہمیں اس کا اہتمام نہیں کرنا، صرف ربیع الاول میں اس کا اہتمام نہیں کرنا، صرف ذوالحج پہ اہتمام نہیں کرنا، بلکہ ہماری زندگیوں کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی، ایک ایک پل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے سجا ہونا چاہیے۔ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو۔ اس آیت مقدسہ کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے کچھ ساتھی مشرف اسلام ہوئے، یہودیت کے مذہب کو ترک کر کے تو ہلکا بگوش اسلام ہو گئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا جام پی لیا، کایا پلٹ گئی۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی تھیں جو یہودیت کی شریعت سے تعلق رکھتی تھیں، تو وہ چاہتے تھے کہ وہ جاری رکھی جائے۔ اب اس میں پہلی چیز کا جو ذکر آتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہفتے کے دن کو مقدس جانتے تھے، کیونکہ یہودیت میں ہفتے کے دن کو معزز اور محترم اور معتبر سمجھا جاتا، تو آپ کا بھی یہ خیال تھا کہ ہفتے کے دن کی میں تعظیم کروں۔ دوسری بات، اونٹ کے گوشت کو چونکہ حرام قرار دیا گیا تھا اور اونٹنی کا گوشت بھی، اونٹنی کا دودھ بھی حرام تھا، تو آپ نے بھی اپنے اوپر ان چیزوں کو حرام کرنے کا سوچا۔ بلکہ میں نے ایک روایت میں پڑھا کہ انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ یہ کام، یہ امور ہمیں اچھے لگتے ہیں تو ہم ان کو جاری رکھیں گے۔ تو یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی اور فرمایا کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو۔ اب تورات کی شریعت منسوخ ہو چکی ہے، اب کسی طرح بھی کسی اور شریعت پر تمہیں عمل نہیں کرنا۔ اب ہمارے پاس قرآن کی صورت میں
ایک مکمل ضابطہ حیات آ چکا ہے. ہمارے سارے مسائل کا حل اس قرآن میں ہے. ہماری ساری بیماریوں کی شفا اس قرآن میں. میں اس ضمن میں جب کچھ احادیث آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ کو خود بخود اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارا دین ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے اور ہم کس ڈگر پر چل رہے ہیں. اب آپ خوراک کے لحاظ سے دیکھیں, اب آپ ظاہری بود و باش کے لحاظ سے دیکھیں, طرز معاشرت کے اعتبار سے دیکھیں, آپ اپنی وضاقتہ اور لباس کے اعتبار سے دیکھ لیں, اپنی رسم و رواج اور رسومات اور تہوار کے اعتبار سے دیکھ لیں, تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم اسلام پر پوری طرح سے کاربند نہیں. استغفر اللہ. تو پیغام یہی تھا. میں رمضان المبارک کے جمعۃ الوداع میں بھی اور اس سے پہلے بھی یہ درخواست کر رہا تھا, یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمیں رمضان کے بعد بھی اس کے اثرات کو اپنے اوپر طاری رکھنا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ موبائل کی بیٹری چارجنگ کے بغیر نہیں چلتی اور اس کی چارجنگ لو ہوتی رہتی, پھر اس کو چارج کرنا پڑتا ہے. اسی طرح ہمارے اندر بھی جو ایمان کی بیٹری ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہے. اس کو چارج کرنے کے لیے مسجد میں آنا ہوگا, اس کو چارج کرنے کے لیے قرآن پڑھنا ہوگا, اس کو چارج کرنے کے لیے ہمیں خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنی ہوگی, ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا ہوگا, توبہ استغفار کرنا ہوگا, نیک لوگوں کی صحبتوں میں بیٹھنا ہوگا, ایسے لوگوں کی محفلوں میں بیٹھنا ہوگا جہاں غور و فکر ہوتا ہو, جہاں دین پر عمل درآمد کرنے کے طریقہ کار جو ہے وہ اختیار کرنے ہو کے بارے میں فکر ہوتی, جہاں کوئی اچھی نیک اور صالح بات سننے کو ہمیں ملے, جہاں اپنی تربیت کی فکر کی جا رہی ہو, جس محفل میں بیٹھ کر فکر آخرت میسر آ جائے. ہمیں ان محفلوں کو تلاش کرنا ہے اور ہو سکے تو ان محفلوں کو خود بھی سجانا ہے, ان محفلوں کا حصہ بننا ہے. اس سے بیٹری چارج ہوتی. تو رمضان المبارک کی وہ مقدس ساعتیں, وہ اللہ کا مہمان مہینہ تو اب ہم سے جدا ہو چکا. تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اب ہم مسجدوں میں آنا چھوڑ دیں گے, اب ہم پھر سے اپنی زندگی میں آزاد کر دیے گئے. آزاد تو ابلیس کیا گیا, آزاد تو ابلیس کو کیا گیا کہ جاؤ پھر تم اپنی اس ڈگر پہ چل پڑو. انسانیت کا تقاضا یہ نہیں, مسلمانی کا تقاضا یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے کیا جائے, بلکہ اسلام کا مطالبہ ہی یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات و فرمودات کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالا جائے. تو فرمایا کہ یہ اس کے بغیر اگر کوئی راستہ ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ شیطان کا راستہ ہے, وہ ابلیس کا راستہ ہے. فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَّاتِ الشَّيْطَانِ, شیطان کے نقشے قدم پر مت چلو. ہمیں کون سا شیطان کا نقشے قدم نظر آتا ہے؟ ہم نے تو نہیں دیکھا شیطان اس طرح سے گزر کے گیا, لیکن شیطان جھگڑالو ہے, شیطان فسادی ہے, شیطان ہمیں جنت سے دور کرنے کے لیے آتا ہے, شیطان ہمیں جہنم کے قریب کرنے کے لیے اکساتا ہے, ہمیں ورغلاتا ہے, ہمارے اعمال کو برباد کرتا ہے, ہمیں عبادات سے روکتا ہے. تو یہی تو اس کے نقش قدم ہے, یہی تو وہ اعمال ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہم سے ناراض ہوتی. ہم نے کسی ایسے راستے پر نہیں چلنا جو اسلام کے خلاف ہو, چاہے اس میں ہمارا کوئی رشتہ دار ناراض ہوتا ہے ہو جائے, کوئی دوست ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے, ہمارا معاشرہ ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے, کیونکہ ہم نے اسلام سے ہٹ کے معاشرے کو راضی نہیں کرنا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام تر تبلیغ اللہ کی توحید کے لیے, وحدانیت کے لیے اور دین اسلام کی صحیح معنوں میں تربیت کے لیے فرمائی. اور جو یہودیوں کے ساتھ جھگڑا تھا وہ یہی تو تھا, وہ تو یہ چاہتے تھے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے والی بات مان لیں, ہمارے دین پر آ جائیں تو جو چاہیں گے ہم ان کو عطا کریں. یہی تو جھگڑا تھا. لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے صلح صرف اس بنیاد پر ہو سکتی ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ کر گواہی دے کر اسلام میں داخل ہو جاؤ, ورنہ پھر جنگ کے لیے تیار ہو.
اس لیے جس زندگی کی دنیا کو کمانے کی خاطر ہم لاو میں پڑ چکے ہیں، جس دنیا کو کمانے کی خاطر ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو بھلا دیا ہے، تو یہ ہمیں کچھ بھی دینے والی نہیں. یہ ہمارے لیے وبال جان ہے، یہ ہمارے لیے فتنہ و فساد ہے، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، آج ہمیں کسی نہ کسی حوالے سے زندگی گزارنے کے طریقہ کار پر ہمیں یہود و نصارہ کے طریقے نعوذ باللہ بہتر لگے. وہ عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں. بخاری شریف میں 557 نمبر پر ایک حدیث پاک آئی، فرمایا کہ تمہاری زندگی دوسری امتوں کے مقابلے میں کم ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ تمہاری زندگی دوسری امتوں کے مقابلے میں کم ہے. فرمایا کہ تورات دی گئی اور انہوں نے آدھے دن تک اس پر عمل کیا، یعنی ظہر تک عمل کیا، اس کے بعد وہ عاجز آ گئے، چھوڑ دیا. اللہ نے ان کو اس دور میں اس وقت فرمایا کہ ایک قرات ثواب عطا فرمایا، یعنی تورات پر عمل کرنے والوں کو اللہ نے ایک قرات ثواب عطا فرمایا. اس کے بعد پھر انجیل آ گئی، آدھے دن سے یعنی زور سے لے کر تقریباً عصر تک انہوں نے اس پر عمل کیا، پھر وہ اس پر عاجز آ، پھر انہوں نے اس کو چھوڑ دیا. اب یہ غالباً محدثین کا فرمان ہے کہ یہ اشارہ، یہ جو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، اس کے بعد پھر شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل نہ کرنا. ان کو بھی ایک قرات ثواب ملا. پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ہمیں قرآن عطا فرمایا گیا اور ہم نے عصر سے لے کر غروب آفتاب تک، سورج کے ڈوبنے تک اس پر ہم نے عمل کیا، یعنی عصر سے لے کر مغرب تک کے وقت کی مثال اس امت کی مثال دی، اور اللہ نے ہمیں 2 قرات ثواب عطا فرمایا. تو اس وقت دوسری امتوں نے، دوسری کتابوں والوں، دونوں کتابوں والوں نے اللہ سے فرمایا کہ ہم تو عمل میں ان سے زیادہ ہیں، ہمارے پاس تو وقت زیادہ ہے. یعنی آپ دیکھیں فجر سے زور تک کا وقت زیادہ ہے، زور سے عصر تک کا وقت بھی زیادہ ہے. اگرچہ فجر سے زہر کی نسبت میں وقت کم ہے، لیکن عصر سے مغرب تک کی نسبت میں وہ وقت زیادہ ہے. ہمارے پاس تو وقت بھی زیادہ، یعنی ہم نے تو اعمال بھی زیادہ کیے، ہمارا اجر کیوں تھوڑا؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دینے کی بجائے ان کو فرمایا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ میں نے تم پر ظلم کیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں اللہ، تم نے ظلم تو نہیں کیا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر سن لو، یہ میرا فضل ہے، میں جس پر چاہوں گا. یعنی دوسری امتوں کے مقابلے میں، ان کے کثیر اعمال کے مقابلے میں، ان کی کثیر تعداد کے مقابلے میں، ان کی کثیر مدت کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دگنا ثواب بھی عطا فرمایا اور اپنے فضل کے ساتھ ہمیں خاص بھی فرمایا. تو آج ہم اس بات پر نہ مان کریں اور ان لوگوں کے طرز زندگی کو اپنانے میں فخر محسوس کریں تو کتنی ندامت کی بات ہے، کتنی حماقت اور نادانی کی بات ہے. جب اللہ کی ذات نے ہمیں معزز کر دیا، اور معزز کس وجہ سے کیا؟ اس دین اسلام کی وجہ سے کیا. معزز شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر چل کر کیا. ہم اس کو ترک کر کے تو دنیا کے فیشن کو اپنائیں، اس کو ترک کر کے خطوات شیطان پر چلنے کی کوشش کریں. ہم رحمان کو راضی کرنے کی بجائے شیطان کو راضی کریں، تو یہ کتنی بدبختی کی بات ہے. مسند احمد میں ایک حدیث پاک آئی، 9263 نمبر پر یہ حدیث پاک ہے. سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کے لیے خوشخبری ہے جس کو اسلام کی طرف سے ہدایت دی گئی. اس آدمی کے لیے خوشخبری ہے جس کو اسلام کے ساتھ ہدایت دی گئی. اور ذرا اگلی بات کو زیادہ غور سے سننا ہے اور اپنی زندگیوں پر ذرا اس کو لاگو کرنے کی کوشش کرنی ہے. اس جملے کے تناظر میں ذرا اپنی زندگیوں کو میں بھی دیکھوں گا، آپ بھی ضرور دیکھیے گا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشخبری ہے اس شخص کے لیے کہ جس کو اسلام کے ذریعے سے ہدایت دی گئی
اور فرمایا کہ اس شخص کے لیے کہ اس کی زندگی بقدر ضرورت روزی پر مشتمل ہو، بقدر ضرورت روزی پر مشتمل ہو اور وہ اس پر قناعت کر جائے، تو کیا ہے اس کے لیے خوشخبری، اور خوشخبری جنت کے سوا اور کچھ نہیں، خوشخبری اللہ کی رضا کے سوا اور کچھ نہیں، خوشخبری آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے سوا اور کچھ نہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے سوا کچھ نہیں۔ اس کو خوشخبری دے دو کہ جس کی زندگی جو ہے بقدر ضرورت روزی پر مشتمل ہو گئی۔ آج کتنی دوڑ لگاتے ہیں آسائشوں کے لیے، سہولتوں کے لیے، حل من مزید، اور آنے دو اور آنے دو۔ آرام و اطمینان کی زندگی کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے ذرائع بھی غلط کر لیے، ہمیں احساس نہیں ہوا، ہم نے حلال و حرام کی تمیز کو چھوڑ دیا، ہمیں احساس نہیں ہوا، ہمیں تو صرف مال چاہیے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ بس یہ مال ہی ہمیں بچائے گا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا سلام ہی ہمیں اس وجہ سے کرے گی کہ بس ہمارے پاس مال زیادہ ہوگا۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ کب تک ایسا جاری رہے گا، کب تک اس طرح سے ہوگا؟ کیا آخرت میں بھی یہ مال فائدہ دے گا؟ سورۃ تکاثر میں دیکھیے ذرا، اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، فرمایا کہ تم کو مال کی کثرت نے غافل کر دیا حتیٰ کہ تم نے قبریں جا دیکھی، حتی زرتم المقابر، قبروں تک تو تو جا کے پہنچ گیا اور مال کی کثرت میں ڈوبا رہا۔ اور خوشخبری اس شخص کے لیے ہے کہ جس کی زندگی بقدر ضرورت روزی پر مشتمل، جتنا ہمارے لیے ضروری ہے اتنا اللہ ہمیں عطا فرما دے، محتاجی کسی کی نہ دے۔ ہم کن حسرتوں کے چکر میں، کس مال کو اکٹھا کرنے کے چکر میں، وہ کہ جس پر کڑا حساب دینا پڑے گا، وہ کہ جس کی خاطر ہم عذاب میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ تو فرمایا تجھے مال کی کثرت نے ہلاک کر دیا تاکہ تجھے قبریں جا دیکھیں۔ کلا سوف تعلمون، اور دیکھو تمہیں ان قریب معلوم ہو جائے گا، ثم کلا سوف تعلمون، پھر دیکھنا تمہیں ان قریب پتہ چل جائے گا۔ اس ان قریب سے کیا مراد؟ قیامت کا روز۔ اس ان قریب سے کیا مراد ہے؟ حشر کا سامان۔ اس ان قریب سے کیا مراد ہے؟ اس دنیا سے وقت رخصت، اللہ کی عدالت میں پیشی، تمام تر اعمال سمیت، تمام تر گناہوں سمیت تمہیں ان قریب پتہ چل جائے گا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، اور اگر تم جانتے، علم الیقین رکھتے، کبھی غفلت نہ کرتے، اگر تجھے یہ پتہ ہوتا نا یہ ان قریب کیا ہے تو تو اس طرح غافل نہ ہوتا، تو اس طرح غفلت میں مبتلا نہ ہوتا، تو اس طرح مال و دولت کی ہوس میں مبتلا نہ ہوتا۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، استغفر اللہ، تم ضرور پھر جہنم کو دیکھو گے، ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، پھر اس کو ایسا دیکھو گے کہ عین الیقین آ جائے۔ آج جہنم کی باتیں سناتے ہیں تو لوگ دوڑتے ہیں آگے کہ جی مولوی صاحب کے پاس نہیں جانا، یہ بڑا ڈراتا ہے۔ مولوی صاحب نے کوئی اپنے پاس سے بات کی ہے؟ ہمیں علماء کرام کو اپنے پاس سے حدیثیں نہیں سناتے، اپنے پاس سے قرآن و حدیث کے اور جہنم کے یہ قصے نہیں سناتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقام فضل کا بھی اظہار اس کلام مجید میں فرمایا ہے، اور اپنے عذاب سے بھی ڈرایا، اور ڈرانا بھی اس کی نعمت ہے کہ اب بندے تو ڈر جا، تو ڈر جائے گا تو بچ جائے گا۔ تو کہا کہ پھر تجھے عین الیقین آئے گا، پھر تجھے یقین آئے گا کہ جس جہنم کا تو تذکرہ سن رہا تھا وہ تیری آنکھوں کے سامنے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن تجھ سے پھر میں اپنی نعمتوں کا سوال کروں گا۔ اور میں نے اس کی تفسیر میں پڑھا تھا کہ اس بارے میں بھی اللہ نے پوچھنا ہے کہ جب یاد کرا بندے تجھے پیاس لگی تھی میں نے تجھے ٹھنڈا پانی پلایا۔ ہم تو بڑے بڑے کوٹھیوں کو، محلات کو، کاروں کو، زمینوں جگیروں جائیدادوں کو، اور بڑے بڑی خوش پوشاک، خوش خوراک حیات زندگی کو ترس رہے ہیں اور دوڑ رہے ہیں، اس کی توجہ میں ہے اللہ کے حضور میں ہمیں ٹھنڈے پانی کا بھی حساب دینا ہے،
ٹھنڈے پانی کا بھی حساب دینا ہے. بڑی بڑی نعمتیں تو ایک طرف، بڑی بڑی نعمتیں اور سہولتیں تو درکنار، اس ٹھنڈے پانی کو جو ہم نے جو 2 گھونٹ پی کر اپنے آپ کو تراوت بخشی تھی، ہمیں اس کا بھی اللہ کے حضور جواب دینا کہ ہم اللہ کی نعمتیں کھا رہے ہیں اور اتنے غافل. اس دن تمہیں عین الیقین ہو جائے گا، اس دن تمہیں پتہ چل جائے. اسی طرح پھر سورۃ ہمزہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہر تان میں شرارتیں کرنے والے چغل خور کے لیے بھی خرابی، اس چغل خور کے لیے بھی خرابی ہے. الذی جمع مالا وعددا، جو مال جمع کرتا ہے اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے. بینک بیلنس نہیں کم ہونا چاہیے، زکات نہیں دینی. غریب اس بستی میں بھوکے مر جائے، غریب فاقے سے مر جائے، تیرے گودام اناج سے بھرے رہیں، تیرے بینکوں میں اتنا پیسہ ہو کہ تجھے سمجھ نہ آئے کہ خرچ کہاں کرنا ہے، اور غریب باپ اپنی بیٹیوں کو نیا لباس مانگنے پر قتل کر دے، اس سے تو اللہ پوچھے گا، اس معاشرے سے بھی پوچھے گا جس کا یہ پروردہ ہے. جس معاشرے نے اس کو اس حد تک مجبور کر دیا اس سے بھی پوچھا جائے. اور تو مال گن گن کر رکھتا تھا، یا سب ان مالہ اخلدا، اور خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کی ہمیشہ کی زندگی کا موجب ہوگا. مجھے بتائیے دنیا کا کون سا امیر ترین شخص ہے جس کی دولت نے اس کی موت کو ٹال دیا تھا؟ دنیا کا کون سا حسین ترین شخص ہے جس کے حسن نے اس کی موت کو ٹال دیا تھا؟ دنیا کا کون سا عہدیدار اور بادشاہ اور شہنشاہ ہے کہ جس کے اقتدار میں، جس کے تاج و تخت نے اس کی موت کو ٹال دیا تھا؟ میں نے ایک جگہ پر لکھا تھا کہ تخت و ممبر مسجد و میخانہ ہوگا، موت جب آئے گی ساتھ تو جانا ہوگا. آپ کسی تخت پہ بیٹھے بادشاہت کر رہے ہو، کسی ممبر پر بیٹھے واز کر رہے ہو، کسی مسجد میں بیٹھے عبادت کر رہے ہو، یا کسی میخانے میں بیٹھے شراب و کباب کی محفلوں میں مگن ہو، جب موت آئے گی تو وہ ساتھ لے کر جائے گی. جب موت آئے گی ساتھ تو جانا ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ تیرا عہدہ، تیرا اقتدار، تیرا حسن تجھے موت سے بچا لے تو تو کیا سمجھتا تیرا مال تجھے ہمیشہ کی زندگی عطا کر دے گا؟ ہاں کر سکتا ہے اگر تو اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر، اگر تو نے جائز طریقے سے کمایا ہو اور اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا ہو، غریبوں مسکینوں کے جائز ضروریات کو پورا کیا ہو، تو نے اللہ کے نام پہ دیا ہو، تو واقعی یہ مال پھر تجھے فائدہ دے گا، ورنہ صرف اور صرف ہلاکت. اسی طرح میں آپ کو بتاؤں مسند احمد میں 9584 نمبر پر حدیث پاک آئی. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا کا امی وابی، مجھے کوئی نصیحت فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو سنو، نماز کو ایسے پڑھو جیسے یہ تیری زندگی کی آخری نماز ہے. نماز ایسے پڑھو جیسے تیری زندگی کی آخری نماز ہے. اور ہم نماز ایسے پڑھتے ہیں جیسے فوراً پھر دنیا داری کی طرف بھاگنا ہے. کاروبار زندگی تنگ کرتے ہیں. شیطان کا تو کام ہی یہ ہے، بھولی ہوئی چیزیں بھی آپ کو نماز میں یاد دلاتا ہے، طرح طرح کے وسوسے آپ کے دل میں پیدا کرتا ہے، آپ کو بڑے بڑے ضروری کام یاد دلاتا ہے. کئی مرتبہ تو برے کام ایک طرف، اب حلال روزی کمانا تو نیک کام، قرآن پڑھنا تو نیک کام. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے آپ تہجد کے نفل پڑھ رہے ہیں اور دل میں بار بار خیال آ رہا ہے یہ نفل چھوڑتے ہیں، یار وہ قرآن کی آیت ہی پڑھ لیتے ہیں، وہ فلانی کتاب ہے وہ پڑھنی تھی بڑی ضروری، وہ تو واپس بھی کرنی ہے، یا وہ میں نے تو کل جی اس کا درس دینا میں یہ پڑھ لوں ذرا. ایک بات یاد رکھیں، جس نیک کام، جس عبادت سے ابلیس آپ کو روکنے لگے، سمجھ جائیں بڑے کام کا کام، یہ کام بڑے کام کا ہے، اس کو ابھی تکلیف نہیں ہو رہی، یہ پتہ نہیں کدھر سے پھرتا پھراتا کھجل خراب ہوتا میرے تک پہنچ گیا ہے، تو یہ کس کام لاتے ہیں؟ روکو اس کو.
سمجھ جائیں کہ اللہ کا فضل تجھ پر ہو رہا ہے اور اس کو بارہ نہیں کھا رہا، وہ کام اور خوشبو خضو سے کرنا شروع کر دیں، وہ کام اور زور و شور سے کرنا شروع کر دیں۔ تو کہا کہ پہلی نصیحت کیا فرمائی؟ نماز ایسے پڑھو جیسے تیری زندگی کی آخری نماز ہو۔ تو میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، یہ صرف میں آپ کو ایسے سنا نہیں رہا، آج جمعے کی نماز ایسے ہی پڑھنی، آج جمعہ کی نماز ہم یہی تصور رکھ کے پڑھیں گے اور ایسے ہی خوشبو خضو سے پڑھیں گے، اسی طرح حاضری اور حضوری سے پڑھیں گے اور اتنے اہتمام سے پڑھیں گے، اتنی نفاست اور آرام سے پڑھیں گے کہ کوئی پتہ نہیں ہمیں عصر پڑھنے کا موقع ملے گا بھی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نصیحت فرمائی؟ ہر نماز ایسے پڑھو جیسے تیری زندگی کی آخری نماز ہو، اتنے سلیقے سے پڑھ، اتنے طریقے سے پڑھ۔ اور فرمایا ایک جگہ پر ارشاد فرمایا نماز ایسے پڑھو جیسے تو رب کو دیکھ رہا ہے، اگر نہیں کر سکتا تو کم از کم یہ تو تصور کر کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ تصور کوئی مشکل نہیں ہے، صرف اور صرف ذرا توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر خیال باطل کو، خیال دہر کو دنیا سے، اپنے دل دماغ سے جھٹکنے کی ضرورت ہے۔ ہم سب میں سے سب کو پتہ ہے اس وقت ہم خانہ خدا میں بیٹھے ہیں اور نماز جمعہ کے لیے آئے، کیا ہے اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنے موبائل کو بند کر کے اس کو ترک کر دیں، دنیا سے رابطہ ذرا منقطع کر دیں، خیال نہ آئے کہ ابھی جا کر ہم نے کوئی اور کام بھی کرنا۔ میں آپ کو بتاؤں، نماز کے بعد ہم سلام پھیرتے ہیں، نماز تو یہی پڑھی، یہی سارے بیٹھے تھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کبھی آپ نے سوچا یہ سلام کیوں کر رہے؟ ہر باہر سے آنے والے شخص پر سلام کرنا فرض ہے۔ نماز کی جب ہم کیفیت میں ہوتے ہیں تو ہمیں یہاں ہونا ہی نہیں چاہیے، ہم تو ادھر ہے ہی نہیں تھے۔ اب ہم جب واپس آنے لگے تو ہم ادھر والوں کو بھی سلام کر رہے ہیں، ادھر والوں کو بھی سلام کر رہے ہیں۔ ذرا سمجھو تو صحیح، نماز کی حالت میں ہم اس جہاں کے پاس ہی نہیں ہیں، نماز کی حالت میں ہماری کیفیت کی اور ہونی چاہیے۔ اللہ کے حضور میں کھڑے ہیں، کسی جج کے سامنے پیشی پہ کھڑے ہو تو کس طرح دانتوں سے دانت بجتے ہیں، کس طرح ٹانگیں کانپتی ہیں، رگوں میں خون جم جاتا ہے، ڈر ہوتا ہے۔ آج کمرہ عدالت میں جج صاحب موبائل نہ بجنے دیں، اللہ کے حضور تم مسجد میں بیٹھا اور تیرا موبائل جناب اتنی زور و شور سے بجتا ہے، اس خیال سے موبائل بند نہیں کرتے کہ کہیں کال مس نہ ہو جائے، تو جدھر کال ملانے لگے وہ مس ہو گئی تو پھر کیا ہوگا، پھر کیا فائدہ؟ تو نماز ایسے پڑھو جیسے تیری زندگی کی آخری نماز ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ایسا کلام مت کرو کہ کل تمہیں معذرت کرنی پڑے، کسی کا دل نہ دکھاؤ، بد کلامی مت کرو، گالی گلوچ مت کرو۔ میں آپ کو بتاؤں کہ بعض دفعہ تو ہم دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے گلی محلے میں جن لوگوں کو ہم جانتے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بد کلامی کرتے ہیں، چلے ہمیں پھر شاید موقع مل جائے اللہ کے فضل سے شام کو معذرت کر لیں، کل معذرت کر لیں۔ لیکن بسا اوقات ہم سفر کے دوران راستے میں آتے جاتے بعض دفعہ کسی ایسے بندے کے ساتھ ہم بدتمیزی کر جاتے ہیں کہ جس کے ساتھ ساری زندگی بعد میں ملنے کی امید نہیں، ہمیں پتہ نہیں وہ انجان کون ہے، وہ پردیسی کون ہے۔ ادھر سے اسلام آباد جو جا رہے ہیں، گجرات کے قریب کسی نے گاڑی آگے لگا کے غلط طریقے سے کر دیا، اس کو برا بھلا کہہ دیا، وہ ادھر کو وہ منڈی بہادر کی طرف نکل گیا، ہم اسلام آباد نکل گئے، پھر واپس آئے گئے، اللہ جانے وہ کون تھا، بد کلامی کر کے 2 منٹ میں اپنی اوقات اس کو دکھا دی۔ کہاں سے ڈھونڈو گے توبہ کرنے کے لیے؟ یہ شبرات اور اس طرح کے موقعوں پر فیس بک پر واٹس ایپ پر میسج کرنے سے تو توبہ نہیں ملنی، یہ تو توبہ بنفس نفیس اس شخص کے پاس حاضر ہو کر اس کو راضی کرنے سے ملنی۔ اللہ نے بھی تب معاف کرنا ہے جب بندوں نے معاف کر دیا، جن جن کا دل دکھایا تھا، جن کا باطل طریقے سے مال کھایا تھا، جن کی جگیر جائیداد پر قبضہ کیا، جن یتیموں کی زمینیں ہتھیا لی، جن کو گالی گلوچ کی، جن کی کردار کشی کی، جن پر تہمتیں لگائیں، ان کے پاس جا کر توبہ کرنے سے معافی ملنی ہے۔ تو ایک کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ کلام مت کر جس کی وجہ سے تجھے کل معذرت کرنی پڑ جائے۔
اور ایک اور تیسری بات جو فرمائی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ بھی بڑی غور طلب ہے. فرمایا اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے نا اس سے نا امید اور غنی ہو جاؤ. سادہ مطلب بتاؤں، بے فکر ہو، اس کے خیال دل سے نکال. فلاں کے پاس فلاں چیز ہے، میرے پاس بھی ہو. یہ کبھی گاڑی میرے پاس ہوتی نا تو کیا ہی بات، یہ گھر کبھی میرا ہوتا کیا. اس خیال کو دل سے نکال، ترک کر دے. یہ اللہ کی تقسیم، اللہ کس کو کیا عطا کرتا ہے. جس کو بھی اس نے دیا نا وہ بہتر جانتا. پہلی نصیحت، ایسے پڑھ نماز کہ تیری زندگی کی آخری نماز ہو. دوسری نصیحت، ایسا کلام مت کر کہ کل تجھے معذرت کرنی پڑ جائے. اور تیسری بات کہ لوگوں کے پاس جو کچھ تو دیکھتا ہے نا اس کی طلب دل سے نکال دے، اس کا شوق دل سے نکال دے، اس کی ہوس دل سے نکال دے. کیونکہ یہ ہوس حسد کو جنم دیتی ہے، اور حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو کھاتا. حدیث پاک اتنی ہے وہ 3 باتوں والی. یہ میں آپ کو ایک اور حدیث کے ساتھ جوڑ کے ذرا یہ بتا رہا ہوں، کیونکہ جب دل میں ہوس آئے گی نا کہ فلاں چیز میرے پاس بھی ہو تو پھر یہ لا محالہ یہ خیال بھی ابھرے گا کہ میرے پاس نہیں ہے اس کے پاس کیوں ہے. یہ چیز حسد کو جنم دیتی ہے، اور حسد پھر ہماری نیکیوں کو کھا جاتا ہے. مسند احمد میں 11333 نمبر پر یہ حدیث پاک آئی. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تشریف فرما ہوئے ہم لوگ تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے تنوں سے بنی چارپائی پر لیٹے. تھوڑی دیر بعد کچھ اور اصحاب بھی آ گئے. اس کے بعد حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پہلو مبارک بدلا تو دیکھا، پہلو مبارک بدلا تو دیکھا کہ چونکہ اس کھجور کے تنوں سے بنی ہوئی چارپائی پر کوئی کپڑا نہیں تھا تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن اطہر پر نشانات ثبت ہو چکے تھے. چمڑے کا تکیہ تھا، کھجور کے پتے اس میں بھرے تھے، کھجور کے تنوں سے بنی ہوئی چارپائی تھی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن اطہر کے اوپر وہ نشانات ثبت ہو چکے تھے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو زاروں کتار رونے لگے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے عمر کس چیز نے تجھے رلایا؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رب کعبہ کی قسم مجھے اس چیز نے رلایا کہ بے شک اللہ کے ہاں ان کیسر و کسرہ سے بھی بلند رتبہ آپ کا ہے، اور وہ تو عیش و عشرت کی زندگی بسر کریں، اور اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو میں اس حال میں دیکھ رہا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، اے عمر کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ ان لوگوں کو دنیا مل جائے اور ہمیں آخرت؟ کیا فرمایا؟ اما ترک ان تکون لهم الدنیا ولن الاخرہ. کیا عمر تو اس بات پر راضی نہیں کہ وہ دنیا کا مال سمیٹ جائے اور اللہ کی ذات ہمیں آخرت کے اجر عطا فرمائے؟ اور یہ عمل تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. میں جب یہ حدیث پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک خیال آیا، عمل مبارک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا لیکن وہاں انہوں نے صیغہ ہم کا استعمال کیا، وہاں صیغہ انہوں نے جمع کا استعمال کیا. ہم سے مراد اس کا مطلب ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف بھی اشارہ کہ ان کو تو دنیا مل جائے گی اور ہم آخرت کے اجر نہ سمیٹیں. یعنی کیا فرمایا کہ دنیا کا مال کوئی حیثیت نہیں رکھتا، یہ دنیا کی عیش و عشرت کی زندگی کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اللہ کی ذات دے تو پھر تو کیا ہی بات ہے، حق حلال طریقے سے دے. تو جن کے پاس تھا ان کا طرز عمل بھی دیکھیے، وہ کیا تھا، وہ ہر وقت اسلام کی راہ میں اپنے مال کو قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، جو کچھ ہوتا تھا لٹا دیتے تھے. تو فرمایا کہ اما تردن تکون لهم الدنیا ولن الاخرہ، ان کے لیے دنیا کا مال، ہمارے لیے آخرت. تو فرمانے لگے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل صحیح. تو فرمایا بس سمجھو پھر یہی بات ہے، یعنی ایسا ہی ہے. اگر عیش و عشرت کی زندگی ہے ان کی تو صرف دنیا کی حد تک، آخرت میں ان کا حصہ کوئی نہیں. اور ہم اگر دنیا میں مشقت میں مبتلا ہیں تو آخرت میں بھی بڑے اجر اور ثواب بھی ہیں. اور مسند احمد میں ایک حدیث سناؤں آپ کو، 11249 نمبر پر آئی. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، فرمایا مجھے شفاعت کا اختیار دیا گیا. تمام انبیاء نے اپنی اپنی شفاعت کو دنیا میں استعمال کر لیا، لیکن میں نے اپنی شفاعت کو اپنی امت کے لیے رکھ چھوڑا ہے. میں نے اپنی شفاعت کو
اپنی امت کے لیے رکھ